یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 9 تا 14 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، پھر چھین لیں اس سے، تو وہ نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم چکھائیں اس کو آرام کے بعد تکلیف جو پہنچی تھی اس کو، تو وہ بول اٹھتا ہے کہ دور ہوئیں برائیاں مجھ سے، تو وہ اترانے والا اور شیخی خور ہو جاتا ہے۔ مگر جو لوگ صبر کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ سو کہیں آپ چھوڑ نہ بیٹھیے گا اس چیز میں سے جو وحی آتی ہے آپ کی طرف، اور تنگ دل ہوں اس سے، اس بات پر جو وہ کہتے ہیں کیوں نہ اترا آپ پر خزانہ، یا کوئی نہ آیا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ، تو آپ تو ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ بنا لائے ہیں آپ قرآن کو؟ آپ کہہ دیجئے تم بھی لے آؤ اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر، اور بلا لو جس کو بلا سکو اللہ کے سوا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر اگر پورا نہ کریں آپ کا کہنا، تو جان لیجئے کہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ پھر اب تم حکم مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مذکورہ آیات میں سے پہلی 2 آیتوں میں انسان کا فطری طور پر غیر مستقل مزاج ہونا، جلد
باز ہونا، عجلت پسند ہونا اور موجودہ حالت میں مست ہو کر اپنے ماضی کو بھلا دینا اور مستقبل کی طرف سے بے فکر ہو جانا ارشاد فرمایا ہے۔ آیت میں فرمایا کہ اگر ہم کسی انسان کو اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے وہ نعمت لے لیتے ہیں تو وہ ہمت ہار جاتا ہے اور نا امید اور ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر کسی تکلیف جو اس کو پیش آتی ہو اس کے بعد ہم اس کو اپنی کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد اور رنج جو ہے وہ دور ہو گیا، اور وہ اترانے والا اور شیخی بکھارنے والا ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت کو بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کے اوپر دونوں قسم کی حالتیں دنیا کے اندر آتی ہیں، یا تو غم اور رنج کی صورت ہوگی یا پھر عیش اور آرام کی صورت ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ انسان کو اگر اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے تو وہ اسے اپنا کوئی کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کے فضل کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ نے اس پر فضل فرمایا ہے۔ اسی طرح انسان پر اگر کوئی رنج اور مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف جائے گی۔ اس حالت میں بھی اسے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی نعمت ملے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا حق تھا اور میں اس کا مستحق تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ نہ سمجھے کہ میں اس حالت میں ہمیشہ رہوں گا۔ اللہ کی طرف سے نہ خوشی کی حالت ہمیشہ کے لیے ہے اور نہ غم کی حالت ہمیشہ کے لیے ہے، بلکہ یہ معاملات بدلتے رہتے ہیں، اور قرآن نے اس کو یہ فرمایا کہ یہ اس لیے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آزمائش اور امتحان لینا چاہتا ہے کہ بندے کا عمل غم اور مشکل اور پریشانی کی حالت میں بندے کے کیا اعمال ہوتے ہیں اور کیا تاثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نعمت دے کر بھی آزماتا ہے کہ اس حالت میں بندہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور دوسری صورت میں اللہ کی طرف سے جو امتحان اور آزمائش آئی ہے اس میں وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ان دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمانے کے بعد آگے فرمایا جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے اور بڑا اجر اور ثواب ہے۔ یعنی ان دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف سے جو آزمائش اور امتحان تھا، عام طور پر لوگ غم اور راحت کی کیفیت کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان سمجھتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوتی ہیں اس کو وہ اللہ کا فضل سمجھتے ہیں۔ بے شک وہ اللہ کا فضل بھی ہے، لیکن فرمایا کہ نعمتیں دے کر بھی اللہ رب العزت آزماتا ہے اور نعمتیں لے کر بھی آزماتا ہے، دونوں صورتوں میں آزمائش ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ صبر کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اگر نعمت نہیں ملی تو اس پر صبر کے ساتھ اعمال صالحہ کے پابند رہتے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہتے ہیں، اور دوسری صورت میں مصائب اور مشکلات کے اندر پڑھ کر بھی ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارتے ہیں اور اس مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ کفار اور مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہیں اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا ہے اس سے آپ پیچھے نہ ہٹیں، اور دل کے اندر جو تنگی ہو رہی ہے وہ اس بات پر کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا جو آپ ہمارے اندر تقسیم کر دیں، یا یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا جو فرشتہ نازل ہو اور وہ ہمیں کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ کفار کا مطالبہ ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تنگی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی بھی اس جیسی آیات کے ساتھ اور اس کے اندر بھی کر دی گئی
کہ آپ پر جو وحی نازل کی گئی آپ اسی پر پابند رہیے اور اسی کی اتباع کرتے رہیے۔ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں بس ڈرانے والا ہوں، اور میں تم پر کوئی داروغہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ ذمہ دار تو اللہ ہے اور اللہ ہی تمہارا نگہبان ہے، اور میں تم تک بس اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ یہاں فرمایا کہ آپ بس ڈرانے والے ہیں، چونکہ یہ لوگ انکار کرنے والے تھے اور اس طرح کی بات کرنے والے کہ خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا اور کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، یہ انکار کرنے والے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نذیر کی ذات ہے، یعنی آخرت کے عذابات سے، دنیا کے عذابات سے ڈرانے والے ہیں۔ اگلی بات یہ جو کفار کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ نے بنایا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اس جیسی کوئی 10 صورتیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دو، اور اپنے ساتھ اس کام میں مدد میں ان کو بھی شامل کر لو جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، یعنی اپنے معبودان باطلہ کو بھی اس کام کے اندر بلا لو اور شریک کر لو، اگر تم اپنے اس دعوے میں اور بات میں سچے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں تو پھر تم بھی بنا سکتے ہوگے، لہٰذا انہیں یہ چیلنج دیا گیا۔ آگے فرمایا کہ یہ لوگ پورا نہیں کر سکیں گے اس بات کو، اس چیلنج کو یہ پورا نہیں کر سکیں گے، تو پھر جان لیں کہ جس چیز کو تم کرنے سے عاجز ہو، اور نہ صرف یہ کہ اس وقت عاجز ہو بلکہ قیامت تک تمام انسانیت اس بات سے عاجز ہوگی کہ وہ قرآن جیسا کوئی کلام یا قرآن جیسی کوئی صورت جو ہے وہ ایک بھی پیش کر سکے۔ پورا قرآن، پورا کلام تو کجا، محض اس کا ایک جز بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو فرمایا کہ کیا تم اب بھی مسلمان نہیں ہوگے، ایمان اب بھی تم قبول نہیں کرو گے؟ اس بات کی وضاحت کے باوجود جو تمہاری اپنی بات تھی اس کا رد دلیل کے ساتھ اس کے اندر کر دیا گیا ہے، یعنی وہ دلیل یہ ہے کہ تم اس کلام کو بنا نہیں سکو گے، اس کا کوئی ایک جز بھی پیش نہیں کر سکو گے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دلیل پوری ہوئی تو کیا تم اب بھی اسلام قبول نہیں کرو گے، اب بھی نہیں لاؤ گے؟ مراد یہ کہ اب بھی اگر تم نہیں لاتے تو پھر ایک دلیل آ جانے کے بعد تم نے گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی، اور اللہ کے عذاب کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وہ عذاب تم پر ضرور واقع ہو کر رہے گا، اس کے لیے تم منتظر رہو۔ اور آپ سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی منتظر ہوں، تم منتظر ہو، میں بھی منتظر ہوں، دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر عذاب آتا ہے، نہیں آتا تو اللہ کی حکمت اور مشیت ہے، اور آخرت میں تو بہرحال وہ عذاب تم پر ضرور واقع ہوگا۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ صبر کے کیا معنی ہیں؟ عربی زبان میں صبر اردو زبان کے معنی سے بہت وسیع ہے اور عام استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی باندھنے اور روکنے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے، اور دوسرا معنی یہ فرمایا گیا کہ نفس کو اطاعت پر لے آنے کا نام بھی صبر ہے، یعنی نفس جو ہے وہ خواہشات کی پیروی چاہتا ہے اور ان خواہشات کی پیروی سے ہٹا کر اسے اطاعت کی طرف اور اتباع کی طرف لے آنا بھی صبر کہلاتا ہے۔ اس لیے صبر کا مفہوم تمام گناہوں اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز بھی صبر کہلاتا ہے، اور عمل صالح میں تمام فرائض، واجبات اور سنن و مستحبات پر آ جانا بھی صبر کہلاتا ہے، اور اس کو اصطلاح میں صبر علی الاطاعت کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہو گئے کہ اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ بچے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر
ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کے حساب سے دل کے اندر خوف رکھتے ہیں، اور ایسی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز ناپسند ہے، اور ہر ایسے عمل کی طرف کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو اور اللہ کا رسول بھی خوش ہو، تو صبر کے معنی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ ایک گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسرا اپنے نفس کو نیکی کے اور اطاعت کے کاموں پر لے آنا، ان دونوں کا نام صبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔